دوسری صبح وہ اور دنوں کے برعکس بہت شگفتہ اور مطمئن تھی۔ بہت دنوں کے بعد اس نے اپنے ہاتھ سے ناشتہ تیار کیا، میز کی چادر بدلی، کھڑکیاں صاف کیں، برتن قرینے سے لگائے، گلدان میں پھول سجائے، بچوں کو نہلایا اور خود بھی بڑے اہتمام سے تیار ہو کر بیٹھی۔ ایبک مدت کے بعد اس طرح قاعدے سے ناشتہ کر کے بہت خوش ہوا۔ بظاہر اس کی تمام عادتیں بدلتی جا رہی تھیں، وہ اب بے حس ہو چلا تھا، لیکن اصل میں اس کا مزاج اور نفاست پسندی ذرا بھی نہ بدلی تھی۔ وہ ہنس ہنس کر دیر تک فلورنس کا اس کے شوہروں کے متعلق نظریہ بتاتی رہی، پھر ذرا ہچکچا کر بولی، نامعلوم کیا بات ہے، تم کو خیال نہ کرنا۔ اب بھی جب نادر کا نام سنتی یا لیتی ہوں تو جیسے ایک دم بہت کچھ یاد آ جاتا ہے، مگر وہ کتنے مزے سے ان کا ذکر کرتی ہے جیسے ایک کے بعد دوسرا جوتا بدل دیا ہو۔ آج وہ نادر کے ذکر پر بالکل برا نہ مانا اور اس کی طرف جھک کر بولا، میری جان، یہ سب کلچر کی بات ہے، جتنا قدیم اور نفیس کلچر ہوگا اسی قدر نازک اور لطیف جذبات ہوں گے۔ اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ تم انگریزوں کا کلچر سارے یورپ میں قدیم اور برتر ہے، مگر ایبک روم کی قدامت، آرٹ اور کلچر، میرا خیال ہم روم اور اطالیہ کی بات نہ کریں تو بہتر ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ گھپلا تو خود ہمارے کلچر میں بپا ہے، اس لیے مجھے تو اس موضوع پر قطعی زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ بعض وقت یہ اتنا پڑھا لکھا اور سنجیدہ ہو جاتا ہے کہ یہ سچ مچ نادر ہی کا شاگرد معلوم ہونے لگتا ہے، اس نے چپکے سے سوچا۔ تھوڑے سے دن پھر چپکے سے سرک گئے، زندگی پھر کیف اور بے کیفی کے دوراہے پر ڈولنے لگی۔ اس نے اپنے اور بچوں کے لیے کچھ اچھے کپڑے بنوا لیے، فلورنس سے ملنا جو رہتا تھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ محمود کی فیس نہ جا سکی۔ فادر نے تقاضوں کے مارے محمود کا جینا دوبھر کر دیا۔ وہ اوبھا اوبھا چور چور رہنے لگا، 2-4 دن اسکول جاتا، پھر جس دن زیادہ تقاضا ہوتا ٹال جاتا، بستہ لے کر ادھر ادھر چل دیتا۔ ایک دن ایبک نے اس کو بستے لیے مال ٹاؤن کی سڑکوں کا چکر کاٹتے دیکھا۔ اس کو دیکھ کر محمود لپک کر ایک گھنے سے باغ میں گھس گیا۔ شام کو ایبک نے اس کو ڈانٹا، اسکول کیوں نہیں گیا تھا؟ وہ سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ کب سے نہیں گیا اسکول؟ آج ہی نہیں گیا تھا۔ آئندہ تمہیں گھومتے دیکھا تو جان نکال لوں گا۔ مگر دوسرے دن اسکول سے نوٹس آیا کہ محمود 1 ہفتے سے غائب ہے، اسکول بند ہونے والا ہے، گزشتہ 2 ماہ کی بقایا فیس آئندہ 3 ماہ کی فیس کے ساتھ داخل کر دی جائے ورنہ نام کٹ جائے گا۔ ایبک کا خون کھول گیا، معلوم ہوتا ہے سالہ شہر میں آوارہ گردی کرتا ہے، کل یہاں میں نے پکڑ لیا تھا۔ شام کو جب وہ چوروں کی طرح بستہ گلے میں ڈالے پشیمان صورت داخل ہوا تو ایبک نے اس کو وہیں دھر لیا اور اسکول کا نوٹس اس کی آنکھوں میں ٹھونس دیا، یہ دیکھ تیرے اعمال نامے میں کیا لکھا ہے۔ حسب معمول محمود نے گردن ڈال دی۔ وہاں تیرا کون بیٹھا جو سڑکیں ناپتا پھرتا ہے، حرام خور، بول کہاں رہتا ہے؟ تڑاق سے ایک تھپڑ اس کے منہ پر پڑا، اس کا منہ سرخ ہو گیا، مگر وہ ویسے ہی گردن جھکائے کھڑا رہا۔ جواب دینا، میری حرام کی کمائی ہے، جو پیسے جو تو یوں اجاڑتا پھرتا ہے، گدھے کے۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی اور وہ سنبھل کر بولا، گدھے کے باپ، فادر مجھے مارتا ہے، یہ دیکھیے یہ دیکھیے۔ اس نے باہوں پر چھڑیوں کے دن کے باسی نشان دکھائے۔ وہ فیس مانگتا ہے۔ ایبک کی آواز دھیمی پڑ گئی، کتنے دن کی فیس ہے؟ 2 مہینے کی، اور اب چھٹیوں کی بھی مانگ رہا ہے۔ پھر تو نے مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ تو ہے ہی بد نصیب، جاہل رہے گا۔ جس کا باپ عالم تھا اس نے 3-4 چانٹے اور جڑ دیے، تو کس کی اولاد ہے؟ آج پہلی دفعہ ایبک کے منہ سے اپنے باپ کا نام سن کر اس کا جی چھوٹ گیا۔ اس باپ کا نام جو اس پر جی چھڑکتا تھا، جس نے کبھی اس کو گرم آواز سے بھی نہ پکارا تھا۔ وہ وہیں درخت کے تنے سے چمٹ کر سسک کر رونے لگا۔ ایبک اس کو گھسیٹتا اور پھر سامنے کھڑا کرتا۔ رونے سے کام نہیں چلے گا، یہ بتا تیری زبان گونگی ہو گئی تھی، فیس چڑھتی رہی اور منہ سے نہ بولا؟ میں نے ممی سے کئی مرتبہ مانگی تھی، وہ منہ پھلا کر بولا۔ پھر دی اس نے؟ انہوں نے کہا اس مرتبہ پیسے ختم ہو گئے، پھر دے دیں گے۔ ممی کو تجھ سے کیا ہمدردی ہے، اس نے تو اپنے کپڑے بنا ڈالے۔ بیٹا جاہل رہے اس کی بلا سے، سن لے کان کھول کر، کل سے اسکول جائے گا اور فادر سے کہنا فیس مل جائے گی۔ اس مرتبہ اس نے تجھ پر زیادتی کی تو خدا کی قسم کلاس میں گھس کر ماروں گا۔ دوسرے دن سے وہ پھر اسکول جانے لگا اور ایبک کا خط فادر کو دے دیا۔ چھٹیاں بالکل قریب تھیں۔
فادر نے پھر نادہندہ بچوں پر سختی شروع کی۔ ڈر کے مارے محمود کو مارا تو نہیں، مگر دفتر میں بلا کر اس کے اتنے فضیحتے کیے کہ وہ بستہ اس کے منہ پر مار کر تیر کی طرح بھاگا۔ اسکول کے برآمدے اور لان کو ایک ہی سانس میں پھلانگ گیا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سڑک پر دوڑتا ہوا پایا۔ بار بار وہ مڑ کر دیکھ رہا تھا، اس کے تعاقب میں کوئی بھی نہ آ رہا تھا، مگر اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا اس نے قتل کر دیا۔ شہر بھر میں اس کے تعاقب میں کوئی دوڑ رہا ہے۔ دوڑتے دوڑتے وہ پلازا میں جہاں گھسا اور آنکھ بچا کر ہال میں گھس گیا جہاں صفائی ہو رہی تھی۔ ایک سیٹ کے نیچے بیٹھے بیٹھے اس کی کمر دکھ گئی اور وہ دبے دبے سیٹوں کی قطاروں کے درمیان اوندھا لیٹ گیا۔ وہ بھوک اور تکان سے چور تھا۔ سینما کے اندھیرے اور نسبتاً خنک ہال نے اس کو تھپکیاں دینی شروع کر دیں۔ قدموں کی ٹھوکروں اور مختلف آوازوں نے اس کو چونکا دیا۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ دھیمی دھیمی مغربی موسیقی کے رکاوٹوں، بیگ پائپوں پر بجتی ہوئی البیلی دھنوں میں کھویا ہوا وہ چپکے سے سرک کر دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ جہاں تھا اس طرف کسی کالج کے 4-5 لڑکے بیٹھے تھے۔ اس کی وضع اور شکل کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کوئی آوارہ گرد بچہ نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو کوہنیاں مار کر انہوں نے پھس پھس کر کے کہا، اس میں ضرور یورپین خون ہے، اس کے چہرے کا کٹ اور ماتھے کا انداز تو دیکھو۔ بتیاں بجھیں تو ان میں سے ایک نے چپکے سے انگریزی میں کہا، آ جاؤ دوست اب تم، اور ایک خالی کرسی پر اس کو فٹ کر دیا۔ ان کا خیال تھا اس نے سینما کے شوق میں یہ ساری مصیبت بھگتی ہے، اور ان کو اس کا یہ خیال بہت دلچسپ معلوم ہو رہا تھا۔ جب تک نیوز ریل ہوتی رہی، اس کے برابر والا لڑکا چپکے چپکے سے سرگوشیاں کرتا رہا۔ سینما شروع ہوا تو وہ سب متوجہ ہو گئے۔ معمولی سی مار دھاڑ سے بھرپور فلم تھی، مگر محمود دل کھول کھول کر ہنس رہا تھا۔ سینما کے اس اندھیرے حال نے اس کو اپنی پوری حفاظت میں لے رکھا تھا۔ وہ خوش اور بے فکر بیٹھا ہنس رہا تھا۔ انٹرول ہوا اور اس کے پاس والے لڑکے نے لیمن اسکواش کا آرڈر دیا۔ بھوکا پیاسا محمود چونکا جب ٹھنڈا ٹھنڈا گلاس اس کی انگلیوں سے مس ہوا۔ اس کے ساتھ والے لڑکے نے گلاس اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ نو تھینک یو، اماں پی جاؤ۔ آلو کے چپس کی ایک تھیلی بھی لد سے اس کی گود میں آ گری۔ 6 بجے کے قریب جب وہ سینما ہال سے نکلے تو محمود کو دوبارہ سارے دن کی داستان علم یاد آ گئی۔ اس کا منہ فق ہو گیا۔ چلتے چلتے اس لڑکے نے سائیکل بڑھاتے ہوئے کہا، اچھا تو ینگ مین، چیئر یو، بھولنا مت 12G ماڈل ٹاؤن۔ محمود کو اچانک یاد آ گیا، پیسے اور بس کا پاس تو بستے ہی میں رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، میرا پاس کھویا گیا، مجھے اپنے سائیکل پر بٹھا لیں گے آپ؟ ضرور، شوق سے۔ اور یوں محمود کی دوستی رضا سے ہو گئی جو سے دگنا بڑا تھا۔ مر گیا آج کہیں، صبح سے یہ وقت آ گیا گھر میں نہیں گھسا۔ ایبک نے جھنجھلا کر پیر پھیلا لے لیے۔ مر جانے دو، تم کو کیا فکر ہے؟ وہ بھی آج غصے میں تھی۔ فلورنس آج پھر اس کے پاس آئی تھی اور کل کی پارٹی میں اس کو اور ایبک کو بلا گئی تھی۔ شاہ زمان بھی سرحد پار گیا ہوا تھا۔ ہاں، آوارہ پھرنے سے تو مر جائے۔ انگریز مائیں کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں۔ ایک یہ ہے کمبخت جنگلی، اس کے تمام بچے یوں ہی مٹ کے رہ جائیں گے۔ وہ بڑ بڑ کرتا رہا۔ وہ انتہا سے زیادہ غصے میں کھڑی ترکاری بناتی رہی۔ لڑکا منحوس پھر 2 دن سے بیمار پڑا تھا۔ آج فلورنس آئی تو وہ چولہے کے پاس اپنا منہ جھلس رہی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ بھر چلا تھا۔ رضا محمود کو گیٹ کے پاس چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کا دل چاہا چیخ کر کہہ، رضا بھائی مجھے ساتھ لے چلو، میں گھر نہیں جانا چاہتا۔ خالی ہاتھوں میں وہ دبا سکڑا گھر میں داخل ہوا تو ایبک نے جان بوجھ کر نظر بچا لی۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس جا کھڑا ہوا۔ وہ بغیر کسی غصے یا معترض لہجے کے بولی، محمود کہاں رہے دن بھر؟ اٹک اٹک کر ہکلا کر محمود نے سارا قصہ سنایا۔ بستہ کہاں ہے؟ مجھے بڑا غصہ آ گیا تھا، میں نے وہ فادر کے منہ پہ مار دیا اور بھاگ آیا۔ کس بات پر غصہ آ گیا تھا؟ ایبک نے پہلی بار لقمہ دیا۔ وہ کہنے لگے، بلڈی سب پاکستانی مر بھکے ہوتے ہیں، میں نے بستہ مار دیا۔ جوتا مارا ہوتا حرامزادے کے منہ پر۔ ایبک کو طیش آ گیا۔ بڑا ہے انگریز الو کا پٹھا۔ نو ایبک بھائی، وہ امریکن ہے، محمود نے بھول پن سے کہا۔ سب ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ فوراً دونوں یک زبان ہو گئے۔ وہ الوؤں کی طرح منہ دیکھتی رہ گئی، پھر جل کر بولی، پھر کھول لو نا اپنے اسکول، کیوں ان کے سارے جی رہے ہو؟ فیس نہ وصول کریں تو تنخواہیں کہاں سے دیں؟ ہاں یہ تو سچ ہے، غلطی تو تمہاری ہوئی نا،
ٹھاٹدار کپڑے تو بنا لیے، بیٹے کا نام اسکول سے کٹ گیا تو کیا حرج ہے، اب دیکھو یہی حشر ہمائیوں کا ہوگا۔ پھر لے جاؤ اپنے بچوں کو کہیں خوب اعلیٰ تعلیم دلاؤ، میں تو ایسی ہی ہوں۔ وہ غصے میں محمود سے دستبردار ہو گئی۔ دوسرے دن شام کو فلورنس کی موٹر آئی۔ ایبک کو بڑی تاکید سے بلایا تھا۔ محمود پر بچے چھوڑ کر وہ دونوں فلورنس کے ہاں چلے گئے۔ فلورنس کی پارٹی مختصر تھی، ایک امریکن جوڑا تھا، ایک دیسی ڈاکٹر اور یہ دونوں۔ مدتوں کے بعد ایبک نے ایک دلچسپ شام گزاری۔ اس گھر میں اور محفل میں وہ بے تکلف بیٹھا ہوا تھا۔ فلورنس کو بڑا تعجب تھا، اس ویران سے گھر میں رہنے والا یہ بے حد معمولی حیثیت کا انسان بالکل شہزادوں کے سے انداز اور اطوار رکھتا تھا۔ اس معاملے میں یہ کمبخت روبینہ بڑی خوش نصیب ہے، فلورنس نے جل کر سوچا۔ نادر کی بانکی شکل اور سہانے انداز بھی ابھی تک اس کو یاد تھے، اور اس معاملے میں وہ انتہائی بدقسمت تھی۔ منظور تھا تو چمرگد کی شکل، نیاز بٹ تو ذرا آدمی کا بچہ تھا، مگر نو دولتیوں کے سے سستے اور غیر شائستانہ انداز، نہ سننے کی تک نہ بات کرنے کا سلیقہ۔ پھر شاہ زمان کے پاس دولت ہے اور خاندانی طور طریق ہیں تو شکل جلادوں کی سی ہے، معلوم ہوتا ہے ٹھک بڑی بڑی سی سرخ نشے میں چور آنکھیں، میخواری کی کثرت سے ہر وقت گردوں کی طرح سوجے ہوئے اور نیلے رہتے ہیں۔ دل کی تکلیف کے چکر میں دانت نکلوا دیے تھے، یہ اس کی دولت تھی جو فلورنس نے اس کو گوارا کیے ہوئے تھی۔ اس پر سب پر مستعصات، رنگین مزاج اور بے باک۔ روبینہ اس شام بھی شاہ زمان کو نہ دیکھ سکی۔ وہ اس پارٹی میں بے حد خوش تھی، سب سے بڑھ کر یہ کہ فلورنس ان کی حیثیت سے آگاہ ہونے کے باوجود ایبک سے بڑی توجہ اور عزت سے پیش آ رہی تھی، ورنہ وہ گھر جا کے اس کو تانے دے کر دماغ چاٹ جاتا اور کچھ تعجب نہ تھا کہ اس سے ملنا جلنا بھی بند کرا دیتا۔ اور پھر دیسی ڈاکٹر کی انتہا سے زیادہ بزلہ سنجی اور باتیں محفل کو دلچسپ بنائے ہوئی تھیں۔ فلورنس واقعی ایبک کا سب سے زیادہ خیال کر رہی تھی، وہ تمام وقت اس کی خاطر کرتی رہی اور دلچسپ باتیں کرتی رہی، مگر ایبک کی زیادہ توجہ امریکن خاتون کی طرف رہی جو مغربی سازوں پر مشرقی گتیں بجاتے اور مشرقی سازوں میں مغرب کی دھنوں کو سمونے کے تجربے کر رہی تھی، اور ہر چیز سے زیادہ اسی کو اہم بتاتی تھی۔ اس کے نزدیک مشرق و مغرب کے مابین نروان کا یہی ایک راستہ تھا۔ ایبک جہاں اس کی گفتگو دلچسپی سے سن رہا تھا، وہاں دل ہی دل میں اس کے چہرے کی پیمائش بھی کرتا جا رہا تھا۔ 1.25 فٹ نہ صحیح 1 فٹ تو ضرور ہوگا، اس نے اس کی مسلسل گفتگو کے درمیان سوچا۔ ماتھا بھی یہاں سے وہاں تک سپاٹ چلا جا رہا ہے، خاصا کرکٹ کا میدان ہے۔ اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو اس کے آباء و اجداد ضرور گھوڑوں کی کنبہ برادری سے متعلق ہوں گے۔ ہنسی بھی تو بالکل ہنہناتی ہوئی ہے۔ وہ ایک تمسخرانہ توجہ اور دلچسپی سے اس کی خاطر میں مشغول تھا اور مختلف ایشیائی سازوں کی ہسٹری بڑی تندہی سے سنا رہا تھا۔ فلورنس تھک کر روبینہ کے قریب جا بیٹھی، جو کبھی انٹلیکچوئل بننے کی کوشش کرتی ہی نہ تھی۔ تمہارا ایبک تو مسز موریل پر پیش ہو گیا۔ وہ کسی پر کیا پیش ہوگا؟ روبینہ نے پورے اعتماد لاپرواہی سے کہا۔ کیوں، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ ارے یہ مرد بڑے گھٹے ہوئے ہوتے ہیں، ایشیائی ہوں یا مغربی۔ اسی موریل کو دیکھو، بیوی کے سامنے سوت کیسا مسمسا بنا بیٹھا ہوا ہے، ورنہ اسے میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور موریل اٹھ کر ان دونوں کے درمیان آ بیٹھا۔ اس ٹکڑی میں جان سی پڑ گئی۔ دیسی ڈاکٹر منہ پھلائے شغلاً ایک جام بھرنے لگا۔ شوق فرمائیے، اس نے ایبک کی طرف جام بڑھایا۔ جی شکریہ، میں نہیں پیتا۔ واقعی؟ میرخن خاتون کی دل کی کلی کھل گئی، وہ شاید موریل کی شراب خوری سے تنگ آ چکی تھی۔ واقعی تم نہیں پیتے؟ ہاؤ سویٹ آف یو! مارے خوشی کے تقریباً رو دی۔ ڈاکٹر نے جل بھن کر جام منہ سے لگا لیا۔ جاؤ جہنم میں، ایک عدد انگریز جورو لیے پھرتے ہو اور یہ نخرے، پھر بھی راجہ اندر بنے بیٹھے ہو۔ آج تو تمہاری بج رہی ہے، ہماری تو بج چکی۔ موریل نے کوئی دلچسپ سی بات کہی اور وہ دونوں ہنس پڑیں۔ ایبک نے کنکھیوں سے روبینہ کی طرف دیکھا، وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ ان کی واپسی امریکن میاں بیوی کی کار میں ہوئی۔ مسز موریل اب بھی زور شور سے موسیقیوں اور سازندوں کی معجون مرکب تیار کرنے کے امکانات پر لیکچر دے رہی تھی۔ گھر پہنچ کر ایبک نے پہلا لفظ جو کہا وہ یہ تھا کہ تمہاری فلورنس ٹھیک عورت نہیں، اس سے بچ کے رہنا۔ ایلو اتنی تو اس کی خاطر کی اور یہ یوں کہہ رہا ہے۔ اسی دم فلورنس نے آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنے کالے انگوروں کی سیاہ آنکھوں پر دراز پلکوں کو جھپکاتے ہوئے سوچا، کتنا مغرور ہے خان ایبک، ایسا بنتا ہے جیسے بڑا پارسا ہو، گویا مجھے معلوم ہی نہیں کہ نادر اس کا استاد تھا۔
روبینہ اتنی حسین تو نہیں، خاصی بیوقوفی برستی ہے شکل پر۔ اس نے اپنے سراپا پر نظر ڈالی۔ انگوری رنگ کے بارڈر والی ساری اور تیز سبز رنگ کے بارڈر پر سچے موتیوں کے زیور میں ایک ملکہ کی طرح نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک انداز سے نظریں اٹھائیں اور آئینے نے اس کے دل کی ترجمانی کر دی۔ گویا کہہ رہا ہو، تمہاری کیا بات ہے، تمہارے انگ انگ میں شراب ہے، تم ایک نغمہ مجسم ہو، تم ایک رقص مسلسل ہو، اہل زمین پر تمہاری حکمرانی ہے، تمہارے وجود سے کون کافر منکر ہو سکتا ہے، اور ایک ایک زیور کو ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکنے لگی۔ تم بھی چلو نا مری، روبینہ نے ابا کے شانے پر سر رکھ کر التجا کی۔ نہیں روبی، ہم اگلے سال خود چلیں گے، دوسروں کے ساتھ جا کر کوئی مزہ نہیں آتا۔ اس نے بڑی نرمی سے اس کے بالوں سے کھیلتے ہوئے اسے سمجھایا۔ جب سے آئی ہوں ایک بار بھی پہاڑ پر نہیں گئی، دیکھو گرمی کے دانوں سے میرا جسم سرخ ہو رہا ہے۔ جہاں اتنے سال گزارے وہاں ایک سال اور رک جاؤ، پھر چلیں گے۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ دیکھو ایبک، میں مری اس لیے بھی جانا چاہتی ہوں کہ میں فلورنس سے کہوں گی کہ مری یا ایبٹ آباد میں شاہ زمان کوئی اچھا کام دے دے یا پھر کہیں سفارش کر دے۔ میں نے تم کو اس دن بھی منع کیا تھا کہ تم یہ ذکر مت کرا۔ میں اور شاہ زمان کی ملازمت کروں، خدا کی شان، میں کیا اس کو جانتا نہیں؟ کیوں، کیا جانتے ہو؟ کیا نہیں جانتا؟ غدار وطن، کابل سے نکالا ہوا ہے، انگریزوں نے ان لوگوں کو جاگیریں دے دی تھی، اب عیش کر رہا ہے اسمگلنگ کے پیسے پر۔ میں کسی کی عیب جوئی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب تم اس قسم کی کوئی بات میرے سامنے مت کرنا۔ یہ شخص عجیب ہے، بد نصیبی کی انتہا اس پر ختم ہو گئی ہے، وہ سوچ رہی تھی۔ پھر وہ فیصلہ کن انداز میں بولی، کچھ بھی ہو میں مری ضرور جاؤں گی، میں فلورنس سے وعدہ کر چکی ہوں۔ ایک بات یہ تو بتاؤ کہ فلورنس تم پر یکلخت اس درجہ مہربان کیوں ہو گئی ہے؟ ہمایوں اور محمود کو وہ چھوڑ گئی اور بچی کو لے کر مری چلی گئی۔ ایبک کو اس کا جانا بہت ناگوار گزرا۔ اس کا دل تو چاہتا تھا کہ روپیہ وہاں نہ بھیجے، لیکن اس کو اس خیال سے سخت کوفت ہوئی کہ وہ وہاں ان لوگوں کے ساتھ ایک ایک روپے کے لیے حیران ہوگی۔ اس نے قرض لے کر روپیہ برابر روبینہ کو بھیجا۔ توبہ، یہ شاہ زمان کتنی خوفناک شکل کا ہے۔ وہ اس کے ساتھ ڈانس کرتے کرتے سوچتی تھی۔ فلورنس زیادہ تر یہی کرتی تھی، شاہ زمان سے اس کو بھڑا کر خود ایک ایک کے ساتھ رقص کرتی تھی۔ شاہ زمان اپنی ڈاکوؤں کی سی آنکھیں گھما کر اسے بار بار کہتا، میں نے تم سے ڈانس کرنے والی عورتیں کم دیکھی ہیں، اور وہ ٹھنڈی سانس بھر کے کہتی، مجھے پریکٹس کہاں رہی؟ مری میں مسوری اور شملہ کا سا گلیمر اور رانائی کہاں، مگر ماڈل ٹاؤن کے ان دو اجاڑ کمروں اور افلاس سے چور زندگی کے مقابلے میں یہاں جنت تھی۔ بڑا دلچسپ وقت گزر رہا تھا۔ ان کی شامیں لن ٹاٹس اور سیمسن میں گزرتی اور دن ٹوپا اور نتھیا گلی کی پکنکوں میں۔ جس دن صبح سے بارش ہونے لگتی اس دن سارا دن وہ برج کھیلنے میں گزار دیتے۔ دیسی ڈاکٹر بھی پہنچا ہوا تھا۔ کئی دن وہ روبینہ کو خیال بھی نہ آتا کہ گھر پر کیا ہو رہا ہوگا، ایبک اور بچے کیا کر رہے ہوں گے۔ ایبک کو ملیریا آنے لگا تھا اور محمود کو رضا مل گیا تھا۔ اس نے اپنے بھائیوں کو سے ملوایا، دیکھو ان سے دوستی کرو، تمہاری انگلش اچھی ہو جائے گی۔ وہ یہ صبح اور شام کا زیادہ وقت ان کے گھر پر کرکٹ اور کیرم کھیل کر گزار دیتا۔ ایبک دفتر چلا جاتا اور ہمایوں گھر پر لڑکے کے رحم و کرم پر رہ جاتا، جو مار مار کر اس کے ٹکڑے اڑایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ محمود نے اس کو مارتے دیکھ لیا تو اس دن سے وہ ہمایوں کو بھی ساتھ لے جانے لگا۔ بخار اور تنہائی نے ایبک کو چڑچڑا بنا دیا تھا۔ اس کو یہ بھی غنیمت نظر آتا کہ دونوں کمبخت لونڈے اس کے سر پر سوار نہیں رہتے۔ محمود اور ہمایوں جب الٹے سیدھے کپڑے پہنے میلے کچیلے جسم میں پھرتے ہوتے تو وہ سوچتا، عجیب قسم کی ماں ہے یہ، میں نے ایک انوکھی انگریز عورت دیکھی ہے جس کو کسی بات کا ہوش ہی نہیں، عجیب بے حس اور بے وقوف عورت ہے۔ روبینہ نے مری جا کر اس کو ان تمام باتوں کا ہوش دلا دیا تھا۔ روبینہ نے اس کو 2-3 خط لکھے کہ چھٹی لے کر آ جائے، مگر اس نے اس بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیا اور نہ اپنی بیماری کا لکھا۔ وہ لشتم پشتم دونوں لڑکوں سے گزر کرتا رہا اور بیماری سے بھی لڑتا رہا۔ معمولی مکسر سے اس کو عارضی فائدہ ہو جاتا، انجیکشن اس نے لگوایا نہیں، وہ مقروض ہو رہا تھا۔ تقریباً 2 ماہ بعد جب وہ واپس آئی تو اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ زرد اور لاغر ہو رہا تھا۔ وہ اور بچی وہاں سے خوب تندرست اور شگفتہ ہو کر آئی تھی۔ وہ اس سے سخت ناراض ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے دل میں اس کی طرف سے میل آ گئی تھی۔ نادر کی مثال ایسی موجود تھی کہ اس کا دل فوراً اس سے بدگمان ہو جاتا تھا۔
اس کو بھی مری سے آ کر یہ گھر کچھ اور بھی منحوسیت بھرا اور بے رونق دکھائی دیتا۔ وہ ہر بات پر الجھتی، بچوں کو مارتی، ایبک سے الجھتی۔ محمود نے اپنے لیے ایک راہ پیدا کر لی تھی، یا خدا نے پیدا کر دی تھی۔ رضا کو اس سے خامخواہ ہمدردی ہو گئی تھی۔ اس نے محمود کے اسکول کی بپتا سن کر کہا، میرے بھائی غزالی نے اس سال میٹرک کا امتحان دیا ہے، اگر تم ہمت کر لو تو تم کو تیاری کرا دوں گا، اگلے سال امتحان دے ڈالنا۔ خانزادہ گل نواز نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ بہن نے پھر آج مدت کے بعد اپنا دکھڑا لکھا تھا۔ میں نے سنا ہے ایبک ان دنوں بیمار اور پریشان ہے۔ لاہور یہاں سے کچھ دور تو نہیں، مگر میں اس کی صورت کو ترس گئی۔ مجھے اس کا پتہ بھی معلوم ہے، مگر میں اس کو خط کیوں لکھوں جب وہ مجھے نہیں لکھتا۔ اس کا بابا ہر رات اس کو خواب میں دیکھتا ہے، ہر صبح اٹھ کر مجھ سے لڑتا ہے۔ بھائی تم اس کو کچھ دن اپنے پاس بلا لو، اس کا پتہ میں لکھ رہی ہوں، آج ہی اس کو خط لکھ دو۔ ٹھیک ہے، جیسی تو ضدی ہے ویسے ہی تیرا بیٹا ہے۔ انہوں نے افسردگی سے خط واپس لفافے میں رکھ دیا۔ اب ان کی وہ پہلی سی آن بان ختم ہو چکی تھی۔ ان کا لڑکا پاکستان میں تھا اور بیٹی لندن کی شہریت حاصل کر چکی تھی۔ گھر کے آدھے حصے میں شرناتھی آباد تھے، پرانا مالی مر گیا تھا، باغ کی بہاریں ختم ہو گئی تھیں، کتوں کا کاروبار ختم ہو چکا تھا، کتوں کے قدردان گئے۔ وہ افسوس سے کہتے کہ ان کے باغ اور دونوں کاٹیج کسٹوڈین کے قبضے میں تھے۔ اپنے مکان کے چند کمرے میں ایک مسافروں کی طرح رہ رہے تھے، مگر تھے ایسے ضدی کہ قیامت صغریٰ بھی انہیں اپنی جگہ سے نہ ہلا سکی۔ بلووں اور فسادات کے زمانے میں وہ اپنی لڑکی کے پاس انگلستان گئے ہوئے تھے اور نور محمد چھٹی پر تھا، اور ان کے گھر کی حفاظت ریاست کی طرف سے ہوئی، مگر شرناتھیوں کو بسا دیا گیا تھا۔ ان کی واپسی پر ان کو کتب خانہ اور 2 کمرے دے دیے گئے۔ اب نہ ان کی آن بان باقی تھی، نہ نور محمد کا تنتنا، بس خاموش اور افسردہ زندگی کے بہاروں سے ماتم میں گزر رہے تھے، مگر سنوک چھوڑنا ان کی آن کے خلاف تھا۔ اچھی بات ہے، وہ لوگ آ جائیں تو میرے گھر میں کچھ رونق ہی ہو جائے گی۔ انہوں نے ایبک کو خط لکھتے لکھتے سوچا، کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکا کا سہارا ہی بہت ہوتا ہے، لیکن ایبک کو اگر یہ خط نہ ملتا تو شاید وہ واقعی ڈوب جاتا۔ جب سے فلورنس نے روبینہ کی باقاعدہ سرپرستی شروع کی تھی، زندگی اس کے لیے تلخ سے تلخ تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اگر فلورنس کی ذات میں دلچسپی نہ لی تو کیا ہوا؟ وہ تو اس کی ذات میں دلچسپی لے رہی تھی۔ اگر وہ اس کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکی تو کیا ہوا؟ اس کا اطالوی حسن ایبک کے صبر و قرار کو نہ چھین سکا تو کیا ہوا؟ وہ کسی دوسرے طریقے سے بھی اس مغرور اور بے نیاز انسان کو مضطرب اور بےکل نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے برج اور ڈانس پارٹیوں کی رفتار تیز کر دی تھی، جو روز بروز روبینہ کو ایبک کی مفلوک الحال زندگی سے دور کرتی جا رہی تھی۔ اس نے روبینہ کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا، یہ یوں آسانی سے اپنی زندگی بدلنے والا نہیں۔ تم اس کے قدموں میں جھکتی چلی جاؤ گی تو یہ مغرور اور سرکش دیوتا تمہاری زندگی کی آخری جوت کو بھی بجھا دے گا۔ تم ذرا دل مضبوط کر لو اور اس کی طرف سے بے نیازی برتو، پھر اس کو ہوش آئے گا۔ وہ جو روبینہ کو سمجھاتی وہ الجھ الجھ کر اور بھی اس کی ضد کرتی۔ جھگڑے نے کئی بار طول پکڑا اور اس نے مدت کے بعد کئی دفعہ اس کو دل بھر کر مارا، مگر بات وہی کی وہی رہی جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اس نے اس کو شملے لے جانا چاہا۔ خانزادہ کا خط دیکھ کر اس نے حقارت سے بھویں سکیڑ لی اور بولی، مجھے نہیں ضرورت، 2 کمروں میں خود تو پڑیں اور ہم بھی جہاں پھنسیں۔ مگر اس کا دل بےتاب تھا کہ کسی طرح وہاں پہنچ جائے۔ شملہ کی ساری بہاریں اس کو یاد آ گئیں۔ اس دن کے بعد ایبک نے پھر اس سے شملے کی صلاح نہ کی۔ انڈیا آفس میں سرن کا چھوٹا بھائی تھا، پرمٹ جلدی بن گیا۔ ایک شام سارے دن کی لڑائی کے بعد وہ چپ چپاتے بارڈر کراس کر گیا۔ اس کی رات اس کی واپسی سے مایوس ہو کر جب وہ پلنگ پر لیٹی تو اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں سی برس رہی تھیں۔ خدا جانے کہاں گیا، کہتا تھا کہ مجھے اتنا پریشان کرے گی تو راوی میں کود جاؤں گا۔ کیا کروں، اتنا پڑھ لکھ کر کم ہمت ہو گیا ہوں، ورنہ تجھی کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا ہے، اب اپنی جان دے دوں گا۔ کبھی ایسا ہی نہ کر بیٹھا ہو، میں تو صرف اسی کو ہوش میں لانے کو یہ سب کر رہی تھی، ورنہ میں اور اس کے سوا کسی کی طرف دیکھتی؟ میں فلورنس تو نہیں ہوں، اس نے غرور سے سوچا۔ دوسری صبح انڈیا آفس اور تھانے کے چکر لگا رہی تھی، اس کو یہ معلوم کر سکون ہوا وہ کل سرحد پار کر گیا۔ چالاک مکار، وہ فوراً غصے سے جل بھن گئی۔ اس نے وہاں جا کر خط بھی نہ لکھا۔ ان دنوں اس کا فلورنس کے یہاں جانا بند تھا، وہ ایبٹ آباد گئی ہوئی تھی۔ اس کو ایبک کی یاد ہر دم ستا رہی تھی،
بیمار ہو رہا تھا، گرم کپڑے بھی تو نہیں لے گیا، وہ اس کی چیزوں کو حسرت سے دیکھتی رہی۔ اس کی مار سے پڑے ہوئے نیل اور چوٹوں کے نشان دیکھ دیکھ کر اس کی یاد اور بھی ستاتی۔ آخری بار اس نے اس کو بری طرح مارا تھا، وہ بار بار کہتا تھا مجھے معلوم ہے تو فلورنس کے سکھائے میں آ کر یہ سب کر رہی ہے، وہ تجھے مجھ سے نفرت کروا رہی ہے، اس لیے میں نے اس کو لفٹ نہیں دی کیونکہ میں نے صرف تجھ سے محبت کیا، مجھے معلوم ہے تو میری جان لے کر رہے گی۔ اس دن اس پر جلال چڑھا ہوا تھا اور وہ کتنا دلچسپ نظر آ رہا تھا۔ کتنے ہی دن ہو گئے ابا کا خط نہیں آیا، دیکھو کب نہیں لکھتا، میری جوتی کو بھی غرض نہیں جو لکھوں۔ اس نے بے حد فکر مندی سے پوسٹ آفس میں کھڑے ہو کر سوچا اور ہندوستان کے بجائے ولایت کی ڈاکہ لفافہ لے کر چلی آئی۔ ایسے ہی وقتوں میں اس کو ماں یاد آ جایا کرتی تھی، ہر دوسرے جاڑے میں اس کو گرم کوٹ فراکیں بھیجا کرتی تھی جو ہر سال اپنے لرزتے ہوئے خفیف ہاتھوں سے اس کے اور محمود کے سویٹر بنا کر بھیجتی تھی، اور وہ خود اسے کبھی کچھ نہ بھیج سکی۔ ایبک شملہ پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گیا تھا، سخت قسم کے یرقان اور بخار نے اس کو پوری طرح دبا لیا تھا۔ وہ کچھ ایسا بے سدھ ہوا تھا کہ پہلے تو اس کو خط لکھنے کا دھیان ہی نہ آتا تھا۔ دفتر سے صرف 2 ہفتے کی چھٹی لے کر گیا تھا، وہاں بھی چھٹی بڑھوانے کی درخواست اور سرٹیفکیٹ نہ بھیج سکا۔ پھر جب ذرا حواس ٹھکانے ہوئے تو روز سوچتا ضرور روبینہ کو خط لکھوں گا۔ وہ دن یوں ہی ٹل جاتا، پھر اثر نو سوچنا شروع کرتا۔ وہ اس کا خط نہ ملنے سے بہت ہی پریشان ہو رہی تھی، مہینہ اب ختم ہونے والا تھا، گھر میں خرچ کیا ہوگا۔ جس صبح اس نے سوچا اسی شام بہت دن بعد ڈاکٹر ادھر آ نکلا۔ ارے مسز ایبک کیا بات ہے، بہت خاموشی ہے گھر میں۔ گھر واقعی اداس تھا۔ ایبک اپنے ماموں کے پاس گیا ہوا ہے ہندوستان۔ ارے کب؟ تو ہم تو آئے تھے کہ شطرنج یا فلش کی بازی جمے گی۔ ڈاکٹر نے روکھا سا منہ بنایا۔ وہ جب بھی آتا تھا تو ایبک سے شطرنج یا فلاش کی بازی ضرور رہتی تھی۔ وہ اداس سا پیر پھیلا کر بیٹھ گیا۔ ہمارا تو آنا بیکار ہی گیا۔ حالانکہ وہ زیادہ تر اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پینے اور باتیں کرنے آتا تھا۔ فلاش تو میں بھی کھیل سکتی ہوں۔ وہ کئی دنوں سے اداس تھی اور آج اتنے دن بعد ہنس مکھ ڈاکٹر کی موجودگی اس کو غنیمت معلوم ہوئی۔ کافی دیر تک وہ کھیلتی رہی اور ڈاکٹر جان جان کر ہارتا رہا۔ دن کو وہ ایبک کے خط کا انتظار کرتی اور شام کو ڈاکٹر آ جاتا تو اس کو چائے پلاتی اور پھر بازی جم جاتی۔ ارے بھائی تم شطرنج سیکھ لو، میں تو اس روز کے وظیفے سے تنگ آ گیا۔ 3-4 دن بعد ڈاکٹر نے فرمائش کی۔ وہ شطرنج سیکھنے کے لیے تیار ہو گئی۔ زندگی کی افسردگی اور کوفت شام کے چند گھنٹوں کو ایک مبہم سی مسرت اور دلچسپی میں گزر جانے دے۔ ڈاکٹر بھی اس سے زیادہ کچھ نہ چاہتا تھا۔ چھڑا دم تھا اور پینے پلانے کا شوقین، وہ محبت کے روگ پالنے کا قائل نہ تھا۔ خان ایبک کی اس خوبصورت بیوی کے ساتھ 2-4 بازیاں کھیل لینا یا اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پی لینا ہی بہت تھا۔ اس کی بیوی مر چکی تھی اور وہ دونوں لڑکیاں دادی کے پاس ہندوستان میں تھیں۔ یہ عارضی پروگرام اس کے لیے کچھ برا نہ تھا کیونکہ اس کا ارادہ کینیڈا جا کر وہیں بس جانے کا تھا۔ پھر کوئی باقاعدہ پلاننگ ہوگی زندگی کی، وہ خوش دلی سے سوچا کرتا۔ 2-3 دن سے ڈاکٹر اپنے کسی مریض کے سلسلے میں شاملی گیا ہوا تھا اور زندگی پھر بے کیف اور خاموش ہو کر رہ گئی کہ ایک صبح اس کو ایبک کا خط ملا۔ میں بیمار ہوں اب تک، اس لیے میں نے چھٹی بڑھوا لی ہے۔ میری تنخواہ تم کو شہزادہ لا کر دے جائے گا۔ تمہیں اگر کوئی کام ہو تو شہزادے یا حمزہ سے کہہ دینا۔ ہما مجھے بہت یاد آتی ہے۔ اسکول کھلنے والے ہوں گے تو ہمایوں کا نام نیو اسکول میں لکھوا دو۔ اور محمود کا کیا حال ہے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ اگلے سال پرائیویٹ طور پر میٹرک کا امتحان دے سکے گا؟ رضا سے بات کرو اور بہرحال دیکھ لو، تم اس کے حق میں بہتر فیصلہ کر سکتی ہو۔ خط میں اپنے یوں چپکے سے چلے جانے پر افسوس یا شرمندگی کا اظہار نہ تھا۔ اس نے خط غصے سے ڈال دیا۔ مجھے نہیں ضرورت ہے تمہارے دوست سے کام کہنے کی۔ بڑے آئے شہزادہ اور حمزہ، ایک مرتبہ آ کر پوچھا تک نہیں۔ میں یہاں اجنبی تھوڑی ہوں، اب ڈاکٹر سے کہہ سکتی ہوں۔ پھر فلورنس بھی اب آنے والی ہوگی۔